بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسے نوجوان شخص کی آپ بیتی ہے جسے اسلام اور مسلمان نام سے ہی بے حد چڑ تھی۔ یوراج گجرات کے ایک گاؤں کے ٹھاکر زمیندار کا بیٹا ہے۔ میرا پرانا نام یوراج ہے۔ یوراج نام سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں، تاہم بعد میں پنڈتوں نے میری راشی کی خاطر میرا نام مہیش رکھا، مگر میں یوراج نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ لیکن اب میں سہیل صدیقی ہوں۔ میں 13 اگست 1983 کو پیدا ہوا۔ جسپال ٹھاکر کالج سے میں بھی کام کر رہا تھا کہ مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میرا جیجا جی بڑے لیڈر ہیں۔ گجرات کے گودھرا سانحہ کے بعد 2002 کے فسادات میں ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے علاقے میں درندگی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تاریخی مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ گاؤں کی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ ہم 8 ساتھی تھے، اس مسجد کو گرانے کے لیے گئے۔ بہت محنت کے بعد بھی ہم اس مسجد کو گرا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا ہمارے کدال لوہے کے نہیں لکڑی کے ہوں۔ بہت مایوس ہو کر ہم نے مسجد کے باہر والی دیوار گرانی شروع کر دی، جو کچھ سال پہلے ہی گاؤں والوں نے بنوائی تھی۔ دیوار گرانے کے بعد ہم دوستوں نے سوچا کہ اس مسجد کو جلا دینا چاہیے۔ اس کے لیے پٹرول لایا گیا اور پرانے کپڑوں میں پٹرول ڈال کر مسجد کو جلانے کے لیے ایک ساتھی نے آگ جلائی تو خود اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود جل کر مر گیا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ ہماری اس کوشش سے مسجد کو کچھ نقصان پہنچا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس واقعہ کے بعد 2 ہفتے کے اندر میرے 4 ساتھی ایک کے بعد ایک مرتے گئے۔ ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ میرے علاوہ باقی 2 ساتھی پاگل ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں تو بہت ڈر گیا۔ میں ڈرتا چھپتا پھرتا تھا۔ رات کو اسی ٹوٹی مسجد میں جا کر روتا تھا اور کہتا تھا، اے مسلمانوں کے خدا، مجھے معاف کر دے۔ اس دوران مجھے خواب میں جہنم اور جنت نظر آنے لگے۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں اور وہاں کا ایک داروغہ میرے ان ساتھیوں کو جو مسجد گرانے میں میرے ساتھ تھے اپنے مسلمانوں سے سزا دلوا رہا ہے۔ سزا یہ ہے کہ طویل کانٹوں کا ایک نیٹ ہے، اس جال پر ڈال کر ان کو کھینچا جا رہا ہے، جس سے گوشت اور کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی ہے، لیکن جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا اور نیچے آگ جلا دی گئی جو منہ سے باہر اوپر کو نکل رہی ہے، اور 2 جلاد کوڑے سے ان کو مار رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ داروغہ غصے میں کہتا ہے کہ معافی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خواب میں اس طرح کے خوفناک منظر مجھے بار بار ظاہر ہوتے اور میں ڈر کے مارے پاگل سا ہونے کو ہوتا تو مجھے جنت دکھائی دیتی۔ میں جنت میں دیکھتا کہ تالاب سے بھی چوڑی دودھ کی نہر ہے، دودھ بہہ رہا ہے۔ ایک نہر شہد کی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کی، اتنی صاف کہ اس میں میرا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اتنا بڑا کہ ہزاروں لوگ اس کے سائے میں آ جائیں۔ میں خواب میں بہت اچھے باغ دیکھتا اور ہمیشہ مجھے اللہ اکبر کی 3 بار آواز آتی۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہ لگتا اور جب کبھی میں ساتھ میں اللہ اکبر نہ کہتا تو مجھے جنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں بستر سے نیچے پڑا ملتا۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ گجرات میں فسادات ہوتے رہے، لیکن اب مجھے دل سے لگتا جیسے میں مسلمان ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں کے قتل کی اطلاع ملتی تو دل بہت دکھتا۔ میں ایک دن بیجاپور گیا، وہاں ایک مسجد دیکھی۔ وہاں کے امام صاحب سہارنپور کے تھے۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا، اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، اگر آپ سے محبت نہ ہوتی
تو اپنے ساتھیوں کی طرح آپ بھی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں اسلام کے نام سے ہی چڑھتا تھا، ٹھاکر کالج میں کسی مسلمان کا داخلہ نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن جانے کیوں اب مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگنے لگتی۔ بیجاپور سے میں گھر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میں احمد آباد کی جامع مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور آج میں سہیل صدیقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔